الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آلک واصحابک وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے روح کونوں مکان پہ نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے حضرت آمینہ کے دلارے زدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا محمد ہمارے رسالت میں یکتا خواجہ اللہ رکھا شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا حمد و صلات کے بعد
صدر بز میرے جد امجد حضور سلطان العاشقین سجادہ نشین درگاہ مقدسہ ساہو چک شریف دامت برکاتم العالیہ نہایت عزتوں کے لائق میرے بابا جان اور میرے چچا جان و دیگر مشائخ عظام علماء کرام و مہمانان گرامی قدر، آج بندہ ناچیز پہلی مرتبہ جلسہ میلاد میں میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ حاضرین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب ایزا مسلم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، اور حضور کے میلاد سے بڑھ کر کوئی چرچا ہو نہیں سکتا۔ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں جو کہ اللہ وحدہ لا شریک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے کتاب اور حکمت سے، اور پھر تمہارے درمیان آئے میرا عظمت والا رسول، تو تم سب اس کی ضرور پیروی کرو گے، اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد فرماؤ گے۔ اب یہ وہ میلاد ہے جو کہ کائنات کا پہلا میلاد ہے، سبحان اللہ، جس میں میلاد پڑھنے والا میرا اور آپ کا رب ہے اور سننے والے انبیاء کرام ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان علی اصل چک شریف۔ اب اگر ہم اس سے تھوڑا آگے چلیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت زکریا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام نے اپنے اپنے ادوار میں حضور کا ذکر کیا، حضور کا میلاد منایا۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے، آپ ایک بزم میں تشریف فرما تھے، وہاں اپنے سریعام لوگوں سے فرمایا اے لوگو، میرے بعد اللہ کا ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بھی حضور کا میلاد منا دیا، انبیاء کرام نے بھی حضور کا میلاد منا دیا، حتیٰ کہ حضور نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے۔ حضور سے سموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ اب اس سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پیر کے دن کا روزہ رکھنا اس لیے بھی سنت ہے کیونکہ یہ حضور کی ولادت کا دن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے دن کو مقرر فرمایا اور اس کی یاد منائی، لہذا دن کو مقرر کر کر اس کی یاد منانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اب یہاں حضور نے ہمارے لیے ایک مثال بھی رکھی ہے، حضور نے جو دن مقرر فرمایا اس دن حضور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اس کو ایسا عبادت بھی منا رہے ہیں، لہذا حضور نے جو روزہ رکھا، جو دن مقرر فرمایا، اس کو ایسا عبادت بھی منایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور ایک جگہ تشریف فرما تھے، آپ کے گرد کافی لوگ جمع تھے، صحابہ کرام تھے۔ حضور نے فرمایا میں کون ہوں؟ عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے مخلوقات بنائی اور مجھے ان میں سے سب سے اعلیٰ یعنی انسان بنایا، پھر انسانوں میں دو گروہ بنائے یعنی عرب و عجم، اور مجھے سب سے اعلیٰ یعنی عرب میں سے بنایا، پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھے ان میں سے سب سے اعلیٰ قبیلے میں سے بنایا، نیز میں ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ اب اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا میلاد منانا سنت ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے بھی منایا، حضور نے بھی منایا اور صحابہ کرام نے بھی منایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کا میلاد منائیں۔ مرکز انوار و رحمت آج بھی ہے ساہو چک، منبع صد خیر و برکت آج بھی ہے ساہو چک، پیکر خلق و مروت حضرت احسان ہیں، ان کے دم سے با کرامت آج بھی ہے ساہو چک، یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا۔